بھی کچھ بھی تو ختم ہو گیا آپ کا عمل، ہفتے عمل ہی ختم ہو گیا، عمل ہی ختم ہو گیا۔ وہ جو بنانے چلے تھے وہاں پہ قلعہ وہ کلیس ہو گیا، ختم ہو گیا، ہفتے عمل جو کچھ کیا ختم ہو گیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ نے فاسق سے نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ یہ اخلاقیات کی تو جماعت نہیں ہے، اخلاقیات کی ایتھکس کی مورالٹی کی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا دین ہے، سمجھنے کی تو ضرورت ہے۔ اور اس کے نتیجے میں طالب علم ہوں، آپ ظاہر ہے کہ عالم ہیں، سمجھدار ہیں، دانا ہیں، بینا ہیں، تو میرا کام یہ ہے کہ صرف نشاندہی کرنا اپنے نوجوانوں کو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہائی پریکٹیکل صورت ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ 1400 برس پہلے، 1200 برس پہلے، یا یوں کہہ دیجئے کہ 1000 برس پہلے سید رضی نے کوشش کی، اس کے نتیجے میں کچھ خطبات آ گئے، پتہ نہیں کس کا کلام ہے کہاں سے آیا۔ اس کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پڑھتے ہوئے جہاد کی صورتوں کا اعلان کر دیا ہے، واقع ہی نہیں ہوتا جہاد اگر معروف کا حکم دینے سے انسان کترائے، منکر سے بچ نہ پائے، اپنے آپ کو ابھی اس بات کے لیے آمادہ ہی نہ کرے کہ مجھے سچ بولنا ہے، ابھی اپنے آپ کو اس منزل ہی پر نہ پائے کہ فاسق و فاجر سے برات کا اعلان کرنا ہے، نفرت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ صورتیں نہیں ہیں تو جہاد نہیں ہے۔ اب اس کو کتنا عام طریقے سے انسان سمجھا ہے۔ یہ آج نتیجے کی تقریر نہیں ہے، یہ تو 8ویں تقریر ہے۔ اس 8ویں تقریر میں 4 باتیں میں نے کر دی، اس کے بعد کہا دیکھو یاد رکھو معروف کا حکم جب دیا، جس کسی نے معروف کا حکم دیا تو وہ اس کا حکم ضائع نہیں ہوا، اس نے کیا کیا معروف کا حکم دے کر؟ یہ بھی تو بتانے والا وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ بتائے گا وہی جس نے یہ کہا کہ 4 ہیں 4 حالتیں، ان کو بھی سمجھیں تو وہی بتائے۔ جس کسی نے معروف کا حکم دیا، من امر بالمعروف شد ظہور المؤمنین، جس کسی نے بھی معروف کا حکم دیا اس نے مومن کی پشت پناہی کی۔ اب یہ لفظ پشت پناہی ہے، مدد ہے، ظاہر ہے، اور اگر اس کو میں اور آسان کر دوں اور اگر میں اس کو عامیانہ بالکل انگریزی میں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے بھائی کی ہیلپ کی۔ صرف اس نے کیا کہا؟ اس نے معروف حد تک پہنچایا۔ معروف ہے کیا؟ یہ معروف ہے، معروف دستور، معروف دستور، دستور کو معروف کہا ہے قرآن نے۔ موافق دستور، جہاں کہیں معروف ملے آپ کو جا کے اٹھا کے دیکھیے، آپ کو بقرہ میں یہ لفظ ملے گا، آپ کو سورہ نساء میں یہ لفظ ملے گا، آپ کو یوں سمجھیے کہ طلاق کا جہاں سلسلہ یا معاملات ہیں وہاں پہ اس لفظ کی تکرار ہے، یعنی دستور کے موافق معروف۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اس لفظ کو دیتے ہوئے قرآن آپ کو ایلینیٹ نہیں کرتا ہے زمانے سے، آپ کو الگ نہیں کرتا، ہائبرنیٹ نہیں کرتا، آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کہیں اور ہیں، نہیں، زمانے کے دستور کے موافق۔ زمانہ تابع دین ہے، آپ زمانے کو وہ زمانہ نہ سمجھیں جس زمانے میں آپ رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ زمانہ، یہ حکومت اور یہ حکومتی یوں سمجھیے ایلیمنٹ، اس کو ہم زمانہ تابع کرتے نہیں۔ قرآن جب دستور کی بات کرتا ہے تو قرآن جاہلیت کے دستور کا تذکرہ نہیں کرتا۔ آپ 21ویں صدی میں رہ کر یہ تصور نہ کریں کہ کبھی کبھی جن معاملات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے وہ انتہائی حتمی طور پہ درست نہیں، بہت ممکن ہے وہ ایام جاہلیت کی طرح کے معاملات ہو، آپ کی نگاہ نہ ہو، یہ عجیب بات ہے، آپ کی نگاہ نہ ہو، آپ سمجھ میں ماڈرن نہ ہو، ایسا ہوتا رہا ہو۔ کیسے احزاب نے بتایا نا، کس کو؟ ازواج نبی کو، بند سنور کے باہر نہ نکلو۔ اللہ تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی۔ دیکھو یہ اول لوگوں کی جاہلیت ہے، یعنی تم سے پہلے جو گزرے، یعنی جاہلیت وہ، یہاں پہ اس کے اثرات ماڈرنزم کا ظاہر ہے کہ اس کو لبادہ، اور یہ کہہ دیا کہ سب یہ ماڈرن ہے، آج ہوتا ہے، نہیں، یہ ہوتا تھا۔
قرآن نے اس کو جاہلیت اولا کہا. آپ کہیں نہ کہیں دلچسپی نہیں ہے, قرآن کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کے زمانے میں کیا ہوتا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر کبھی ایسا ہو تو تمہارے لیے معیار مقرر کر دیا ہے. مقدرات ہی کا تو معیار مقرر کیا جائے گا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب کبھی بھی سکھلایا جائے گا تو رعایا کیا کرتے ہیں یہ کہہ کے نہیں بتایا جائے گا کہ امت یہ کرتی تھی. نہیں, جو محافظان اپنے آپ کو کہتے وہ کیا کرتے تھے, جو مقدرات تھی وہ کیا کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو سمجھانے کے لیے ریپریزنٹیشن چاہیے. اگر جاہلیت کے کسی سانچے میں کبھی کوئی بھلا ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ کوئی بھی ہو, یہاں تک مثال انہی کی دی جائے گی. طہارت میں کوئی اپنا شعار زندگی کا بنائے رکھے ہوئے ہو, مثال یہاں تک دی جائے گی. یعنی معیارات قائم ہو چکے, اب نہیں بنیں گے معیارات, اسٹینڈرڈ اب نہیں بنیں گے, بن گئے. جس کا جتنا ضعف, جس کی جتنی صلاحیت, کسی کو جاہلیت سے نسبت ملی, کسی کو طہارت سے نسبت ملی. سورہ ایک ہے, آیت ایک ہے, 33ویں ہے. یعنی عالم یہ چونکہ ظاہر ہے کہ کلام کا ایجاد کرنے والا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, کلام کا ایجاد کرنے والا, یعنی بدع الکلام, کلام کو ایجاد کیا اس نے. جب اس نے کلام کو ایجاد کیا, ایک ہی آیت میں دو رکھ دے, اور نہ صرف یہ کہ دو ایک جیسے, انتہائی اپوزٹ. ایک سے تعلق جاہلیت کا, ایک سے تعلق طہارت کا. اب اس کے بعد قرآن معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے, کیا ہے؟ اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اسی سے سمجھیں, اور یہی سمجھے کہ جب آپ تک پہنچا معروف کا حکم, اور آپ سے ہی کہا گیا کہ منکر کا انکار کرو, نہیں انل منکر. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس شروع میں ہے, آپ سنتے ہیں بچوں سے, آپ پڑھاتے ہیں 7ویں اور 8ویں جب منزل پہ آپ آتے ہیں, یعنی 10 منزلوں میں, تو آپ کیا کہتے ہیں, امر بالمعروف نہیں انل منکر. یہ بچے جانتے ہیں, ہمارے پاس بچے جانتے ہیں, بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. روزانہ اس کو دہرایا جاتا ہے, دہرایا جاتا ہے اس لیے تاکہ یاد رہے بچے کو, زندگی میں کبھی کام آئے, کہ جو گھر میں چیزیں یاد دلائی جاتی تھی آج ان کو ظاہر ہے کہ بتلانے کا وقت آ چکا ہے, آج ان کو بتلانے کا وقت آ چکا ہے. تو وہاں پر یہ کہہ دیا کہ دیکھو معروف کا حکم دینا ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں تم مومن کو سپورٹ کرتے ہو. دوست وہی ہے جو آپ کو سپورٹ کرے, دیانت کے ساتھ سپورٹ کرے, صداقت کے ساتھ سپورٹ کرے, حق اور حقانیت کے ساتھ سپورٹ کرے. سپورٹ کرنا یعنی اس کی کمر کو مضبوط کرے. شد ظہور المؤمنین, وہ مومن کو کیا کرتا ہے, جو معروف کا حکم دے رہا ہے وہ مومن کو سپورٹ کر رہا ہے. اب یہ انٹلیکچوئل سپورٹ بھی ہے, یہ مورل سپورٹ بھی ہے, یہ ایتھیکل سپورٹ بھی ہے, اور اسی کے نتیجے میں ایک چونکہ طرز معیشت بنتی ہے تو فائنینشل سپورٹ بھی ہے. آپ کی نظر میں اگر اس کے معنی نہ ہو, اس سے دلچسپی نہیں ہے, آپ کے لیے معنی ایوالو ہوں گے. آج نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں, نگاہ ہماری جا کے رک جاتی ہے. کیا کریں, مجبور ہے, جتنا دیا اتنا ہی ہم نے لیا. لیکن اسی لیے رب زدنی علما کی گردان بھی ہے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما, میرے علم میں اضافہ فرما. جب یہ کہہ دیا آپ نے تو پھر کبھی کبھی نگاہ نہیں رکتی, ایسا لگتا ہے کہ آپ دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں, نگاہ نہیں رکتی. تو اب کیا ہوا, نگاہ نہ رکنے والی تھی, نہ رکی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ کہہ کے کہ پروردگار تو ہی تو دینے والا ہے, تو ان معارف کو کھول دے, ان معانی کو ہم پر آشکار کر دے. جب تو کرتا ہے تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ جو جیسی کیفیت ہو مومن کی, اس میں اگر ایک مرتبہ آگے بڑھ کے سپورٹ کر دی تو گویا کلن اس کی آپ نے معاونت کر دی, استعانت کر دی, نصرت آپ نے کر دی, اس کو ہیلپ آؤٹ کیا آپ نے. صرف یہ کہا دیکھو یہ اچھا ہے, بس اتنا کہا آپ نے, یہ بہتر ہے, اور اس نے عمل کیا, گویا آپ نے اس کو سپورٹ کر دی.
یہ